السلام علیکم۔ اس وقت میں حضرت امام علی علیہ السلام کے روضے کے اندر موجود ہوں، اور یہاں پر اس وقت میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سجاوٹ کی گئی ہے 15 رمضان کے حوالے سے۔ ان کے فرزند ارجمند امام حسن علیہ السلام جو ہمارے دوسرے امام ہیں، ان کے ولادت کی مناسبت سے میں تھوڑا سا ایک منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ باہر دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر پھولوں سے سجایا گیا ہے یہ علاقہ، اور کافی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر۔ حالانکہ جمعرات ہے، جمعرات کو بہت سارے لوگ کربلا جب بھی جاتے ہیں، لیکن آج اس موقع پر لوگ یہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں زیارات کے لیے، لوگ تصویریں بھی بنا رہے ہیں یادگار کے طور پر۔ یہاں پر ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سامنے حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، سامنے ابھی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اذان ہونے والی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ کو دکھا پاؤں تو یہ باب الرضا ہے جس کے قریب میں موجود ہوں۔ یہ بالکل سامنے یہاں سے جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چھتریاں بھی موجود ہیں، جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ مطلب یہاں پہ جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ چھتریوں کو کھول دیا جاتا ہے چھاؤں کے لیے۔ اور یہ السلام علیکم امام حسن المجتبیٰ یہ لکھا ہوا ہے بڑے سے بینر میں۔ اور جیسا کہ میں ابھی دیکھا، اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا رہا ہوں روضہ مبارک کے ساتھ مولا امام حسن مختلف عربی کی عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جو مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، فرقے کے رنگ و نسل فرقے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ داماد رسول، جانشین رسول سے محبت رکھنے والے یقیناً یہاں پہ آئیں گے، ہماری خواہش ہے، ہماری دعائیں ہیں۔ اور یہاں پر ہر کسی کو ویلکم کیا جاتا ہے، ہر کوئی یہاں پر ویلکم ہے، اور اپنے عقیدے کے مطابق نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہے۔ میں اس وقت دوبارہ سے وہیں باب الرضا کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بالکل سامنے مولا کے روضے کے حوالے سے ایک بہت بڑا یہ تعمیرات بھی کی جا رہی ہیں، اور ساتھ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہ میں کوشش کروں گا زوم ان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں عربی، لیکن میں کوشش کروں گا اگر بعد میں کہ مجھے مل جائیں ساتھی تو مجھے بتا سکیں کہ کون سی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ سامنے اگر میں نیچے دکھا سکوں تو یہ روضہ مبارک ہے، یہ بالکل سامنے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، بہت سارے زائرین موجود ہیں یہاں پر، اور اس لیے تھوڑی سا قریب جانا مشکل ہے، لیکن جس کو موقع ملتا ہے وہ قریب جاتے ہیں، مولا کی زری کو ہاتھ لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پر ہمیں آنے کا موقع ملا، اور یہاں قریب ہی قبرستان ہے وادی سلام، جہاں پر دفن ہونے کی خواہش بہت سارے لوگوں میں ہے کہ جنت کے قبرستان میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ ابھی ایک جنازہ بھی لایا جا رہا ہے جو کہ حرم کا طواف کر کے لے جایا جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جانشین مصطفیٰ حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک بہت ساری تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ میں اس حوالے سے بہت جلد ایک اور جو یہاں پہ ہسٹری بیان کرنے والے ہیں، میں ان سے ملاقات کر کے ہسٹری بیان کروں گا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔
اور اس وقت یہ زیارات جو کہ میں نے یہاں پہ مجھے شرف نصیب ہوا اور اس وقت میں باہر موجود ہوں، اس سلسلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، اور جن جن افراد نے خصوصاً میرے لیے میرے ذمہ کچھ دعائیں کہی ہیں ان کے لیے بھی دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے۔ جو لوگ یہاں پہ آنے کا قصد رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلہ پیدا کرے تاکہ وہ یہاں پر آ کر نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔